ماتم کنا ہے آج بھی میدان کربلا، پھولا نہیں ابھی وہ شہادت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں TV میں آپ کو میزبان فیصل مجید۔ ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے محرم الحرام کے حوالے سے، داستان کربلا، اور آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ پہلا مہینہ ہی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی اگر تفسیر میں جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا ہوئی اور آپ کی آل کو قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت مہمان تشریف فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم قاری القرآن فخر القرآن، بڑے خوبصورت انداز میں یہ تلاوت کلام مجید فرماتے ہیں، نکاش احمد۔ السلام علیکم نکاش، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت، علم و دانش کے پیکر، بڑے خوبصورت شاعر ہیں اور ساتھ میں عالم دین بھی ہیں، میری مراد ذیشان مہروی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام، آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے خوبصورت مہمان ہیں جی، جن سے وقتاً فوقتاً ہم ان کے حوالے سے جانیں گے اور یہ آپ کو خوبصورت چیزیں پیش کریں گے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام کا آغاز آیات بینات سے کرتے ہیں اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں قاری نکاش احمد صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمایا قاری نقاش احمد صاحب نے۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے داستان کربلا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں علامہ عبدالرحمن جامی صاحب۔ ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے اس کے حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے ناظرین کو کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، اس کے حوالے سے آپ تھوڑی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے پلیز۔ جی، سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جب بھی تفسیر کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے اوپر کس طرح عمل فرمایا۔ تو جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، آیہ مودت کا نزول ہوا، تو ان کی جب شان نزول اور اس وقت کے واقعات آپ دیکھتے ہیں تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اہل بیت جو ہیں ان میں جناب حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ساتھ شہزادگان مولا علی نواسہ رسول جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت سینہ امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح من راکبہا نجا، کہ میری اہل بیت جو ہیں وہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جس پہ سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ تو اس طرح کی احادیث و روایات جو ہیں اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چار حضرات ملا کے 5 تن پاک بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کی وضاحت کی اور اہل بیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ چونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، محرم اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور اگر انتہا کو دیکھا جائے آخری مہینہ ذوالحج کا ہے، اس کے بعد محرم ہے جس کا آغاز ہی قربانی سے ہوتا ہے، اور اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ مدینہ پاک سے کربلا تک گئی۔ تو یہ سلسلہ جب ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم ہر دن کی مناسبت سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں ناظرین اس پروگرام کی صورت میں دیکھنے کو سننے کو ملیں گی۔ چونکہ علامہ عبدالرحمن جامی صاحب نے ابھی تعارف کیا اہل بیت کے حوالے سے، انہوں نے بتایا، تو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں اپنے اگلے مہمان علامہ ذیشان مہروی کی جانب بڑھتا ہوں اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جناب حیدر کرار کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کریں، آپ کا نسب اور آپ کی آل اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور دعوت دی۔ جناب علی المرتضیٰ کو دیکھا جائے تو آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ازواج کی تعداد جو ہے وہ 9 بتائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی زوجہ آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا جو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے اور 2 صاحبزادی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن جو کہ آپ کی کنیت بھی ہے انہی کی نسبت سے، پھر امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت امام محسن علیہ السلام ہیں۔ بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا، امام محسن علیہ السلام کا۔ پھر 2 صاحبزادیاں آتی ہیں، حضرت زینب کبریٰ اور ام کلثوم،
یہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے بطن سے ہیں۔ اس کے علاوہ ام بنین سے جناب عباس، حضرت جعفر اور عبداللہ، حضرت عثمان، یہ حضرت ام بنین سے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 اور آپ کی زوجہ ہیں اور باندیاں ہیں جو کہ مشہور ہیں، اور ان کے بطن سے بھی آپ کی کافی اولاد ہے۔ 28 تعداد جو ہے مولا علی پاک کی اولاد کی آتی ہیں روایات میں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولا کائنات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کر رہے تھے علامہ ذیشان مہروی صاحب۔ آپ نے ذکر کیا صاحبزادگان کا، جن میں حضرت امام حسن مجتبیٰ شبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا پورا نام حسن بن علی بن ابی طالب، اور آپ امام حسن مجتبیٰ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مولا کائنات کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جناب حیدر کرار کے شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تقریباً 10 سال تک امامت کے عہدے پر فیض رہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ازواج کی بات کی جائے، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ازواج کی اگر بات کی جائے تو ان میں ام بشیر، حضرت خولہ، ام اسحاق، حضرت حفصہ، ہندہ اور اس کے علاوہ جودہ ہیں۔ آپ کے جو آل ہے اس کی بات کی جائے تو ان میں حضرت زید، ام الحسن، ام الحسین، حسن، عمر، اور اس کے بعد حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت حسین، حضرت طلحہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام عبداللہ، حضرت ام سلمہ، حضرت رقیہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 48 برس کی جو ہے وہ زہری حیات ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً تاریخ کے حوالے سے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو 28 صفر المظفر 50 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ جناب حیدر کرار کے بڑے صاحبزادے اور شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ قبلہ سیدی حضور نصیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شان میں جو منقبت کہی، اس کا ایک شعر پڑھ کے میں آگے پھر علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور علامہ صاحب جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ قبلہ پیر جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن، علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن۔ اب میں علامہ عبد الرحمن جامی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑی معلومات فراہم کریں، جس حد تک وہ فراہم کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں معلومات۔ جناب امام حسین علیہ السلام، آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چھوٹے شہزادے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آپ کے لخت جگر، مولا علی پاک کے یہ لخت جگر ہیں، اور امام حسن پاک علیہ السلام بڑے اور چھوٹے صاحبزادے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات، ان کی تعداد بھی 4 بتائی جاتی ہے، اور آپ کے جو اولاد جن کے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں ان میں بڑے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور 3 صاحبزادیاں ہیں۔ جی بالکل، آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ صغریٰ، حضرت سکینہ بنت حسین اور حضرت رقیہ بنت حسین۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ازواج کی بات کی جائے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی ازواج میں حضرت لیلہ، حضرت شہربانو، حضرت ام اسحاق، اور اس کے علاوہ حضرت رباب بنت عمر القیس یہ ہیں۔ اور
آپ علیہ السلام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام 3 سال تک تقریباً امامت کے عہدے پر فائز رہے، جی بے شک، اور اس کے بعد پھر کربلا کی ناگہانی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے۔ جی بے شک، یہ بڑی ایک دردناک قسم کی کہانی ہے صحیح، جو یقیناً جب کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے تو نہ اس کے آنسو رکتے ہیں اور نہ اس کے جذبات ساتھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ جب بھی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے، صرف بطور تاریخ اگر ذیشان بھائی اس چیز کو دیکھا جائے جی نا تو انسان کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ اس تاریخ کو پڑھ سکے۔ ایک بالکل بچہ ایسا بھی ہی، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کم عمری میں بھی اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو بھی بالکل اس کے جو جذبات ہیں وہ قابو میں نہیں ساتھ رہتے۔ نہیں رہتے، قابو میں نہیں رہتے، اور اس پہ بھی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے شاعری میں بھی کافی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یا حضرت امام حسن علیہ السلام تو چونکہ کربلا معلّہ سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ جو مرثیہ نگاری ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے؟ مرثیہ نگاری کو دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ہی اس صنف کو خاصی مقبولیت ملتی گئی، اور جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے، اردو ادب میں سب سے زیادہ جو کام کیا وہ میر انیس اور میر دبیر نے کیا۔ بالکل ایسے دو دبستان تھے یہ پورے کے پورے، سمجھ لیں۔ انیس کو میرے خیال میں اس کا خالق بھی کہیں تو جی، کسی حد تک بھیجا نہیں ہے۔ اصل میں ان سے پہلے بھی اردو ادب پہ خاصے مرثیے لکھے گئے ہیں، جس طرح مرزا خلیق ہیں، جی انیس کے استاد بھی ہیں، اور اسی طرح مزید اس سے پہلے بھی روایت ملتی ہے مرثیہ نگاری کی، لیکن جو زبان دانی اور جو فن کا مظاہرہ کیا اور مرثیہ کے تمام اجزاء کا خیال رکھا گیا وہ میر انیس نے خصوصی ایک نام اس میں حاصل کیا۔ پھر یہی روایت چلتی 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 اگر دور حاضر کو دیکھا جائے، قریب کے دور کو دیکھا جائے، تو پیر نصیر صاحب نے مرثیہ نگاری پہ بہت بڑا کام کیا، بالکل ایسے اور ایسی نئی چیزوں سے متعارف کروایا مرثیہ کو کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جدت بھی دیکھیں اور اس کے اندر تمام کیفیات کو دیکھیں، ایک ایک شعر پڑھنے سے جو ہے نا اس کی کیفیت قاری کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ داستان بیانی ہوتی، پیر جی نے اسی پہ کہا تھا نا، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں سے دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ لائی بھی کیسے جا سکتی ہے کہ انسانی تاریخ کا اس سے دردناک باب کہیں آپ کو نہیں ملتا۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اٹھا لیں تاریخ، تو کہیں بھی اتنا دردناک باب انسانی تاریخ کا رقم نہیں ہوا جو کربلا میں ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو دل رکھتا ہے اس کے لیے یہ واقعہ بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سن کے اور اپنے جذبات کو قابو کر لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ پیر جی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، ان منزلوں کو سر کیا پھر حسین نے، حسین جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے۔ چلیں، تو اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں یہاں پہ، بڑے خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شناخواں ہیں، محمد زہراب قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم زہراب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ زہراب آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، حق جو تعلیم نبی
کا تھا ادا کس نے کیا، اللہ اللہ حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا، آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا، سبحان اللہ آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا، اور کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیے، کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بدسیے، بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا، بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ کیا کس نے کیا، اور حشر یہ برپا ہوا جس کے اشاروں پر یزید، حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید، آل زہرا پر ستم ہے بے حیا کس نے کیا، آل زہرا پر ستم ہے بے حیا کس نے کیا، مکتا یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیب، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیب، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جی محمد زراب قادری۔ کربلا میں جو کچھ ہوا کس نے کہا کس نے کیا، ذیشان بھائی میں آپ کی طرف بڑھوں گا، اور کربلا معلیٰ کا یہ جو واقعہ ہے اس کے اگر پس منظر میں دیکھا جائے
تو یہ سفر تقریباً کون سے اسلامی مہینے میں اس کا آغاز ہو گیا تھا؟ سفر کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ رجب کے مہینے میں جو ہے سلسلہ اس کا شروع ہو گیا تھا جی۔ اور سب سے پہلے مطلب اس کی جو ابتدا ہے ارتقا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تو یہ ہوئی تھی کہ جب یزید نے تخت سنبھالا جی اور تخت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے کچھ رفقات تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، تو سب سے پہلا اس نے جو آرڈر جاری کیا تھا وہ یہی تھا کہ ان سے بیعت لی جائے، اور اس کے لیے پھر پے در پے جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تنگ کیا جانے لگا اور بارہا بلایا جانے لگا کہ بیعت آپ دیں۔ کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ عبدالرحمٰن جامی صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا۔ جہاں تک ذیشان بھائی نے بات کی ہے کہ یزید کی یہ خواہش تھی، یہ حسرت تھی، اور کہ وہ چاہتا تھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام اس کے پلید ہاتھ جو ہے وہ اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ اس پہ بیعت کریں، لیکن یہ تو ممکن نہ تھا جی بے شک، کیونکہ آل محمد ہے ایک طرف سے۔ جی بے شک۔ اور اس حوالے سے آپ تھوڑا مزید ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب یزید نے یہ ایک ارادتاً یہ بات کہی اور اس کی بات نہیں سنی گئی، خط و کتابت کا سلسلہ ہوگا اس دور میں یقیناً، جی بالکل، تو اصل میں اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ کی گئی کہ جب یزید کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ تخت پر بیٹھتے، کیونکہ انہوں نے بھی جب اس کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا تو انہوں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ 4 بندوں سے آپ کو خطرہ ہے، جن میں سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ خطرہ آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ہی ہے، چونکہ اس کی ایک ذہن سازی پہلے والد صاحب کی طرف سے بھی کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ آپ کو تھریٹس ہیں انہی کی طرف سے کہ ان کی اگر بیعت نہ ہوئی تو تمہاری حکومت کمزور رہے گی اور کسی بھی وقت حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ جب یہ تخت نشین ہوتا ہے تو اس کی کابینہ نے سب نے اس کو مشورہ دیا کہ ان چاروں حضرات کی بیعت لو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے، اس میں حضرت امام علی مقام، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کے اوپر سختیاں کرو۔ ایون کے روایات میں آتا ہے کہ اس نے آرڈر جاری کیا اس وقت گورنر مدینہ کو، خط بھیجا کہ ان کی بیعت لو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان سختی کرو، اور بالکل ہی اگر بیعت نہیں کرتے ان کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ قلم کر دو اور سر میری طرف روانہ کر دو۔ یعنی اس کو پورے عرب میں سب سے اہم بیعت، وہ اہمیت بھی سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ نے اگر میری بیعت کر لی تو میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، صرف اس کی حکومت کی خواہش جو تھی وہ اس کو اتنے بڑے اقدام کی طرف مقصد صرف جناب امام علی مقام کی ذات تھی، یعنی جی وہ اگر بیعت کر لیں تو جی، تقریباً پھر بس تخت نشینی وہ چاہتا تھا کہ یہ مجھے دے، لیکن اس کے کارنامے ایسے تھے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ ایسے فاسق بندے کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ جائے، یہ ایسا آپ نے بذریعہ خط جواب دیا تھا؟ جی خط و کتابت ہو رہی تھی گورنر مدینہ کی طرف، اور گورنر نے جب سوال جواب کیے تو پھر گورنر ہی واپس رپورٹ دے رہے تھے، ولید بن عتبہ۔ اچھا، تو جو یہ سلسلہ تو چلیں اس طرح ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے بات چیت چلی، جی پھر اس کے حوالے سے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوفہ کی طرف جب روانگی ہوئی تو یہ سلسلہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت امام پاک نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا تھا وہاں پہ؟ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک پورے محرکات ہیں، اتنی جلدی آپ نے نہیں بھیجا۔ جب مدینہ منورہ میں سختیاں شروع ہو گئیں اور دیکھا کہ اب امن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا امن برقرار نہیں رہے گا، تو آپ نے مدینہ شریف جا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدۃ النساء سلام اللہ علیہ اور جناب حسن پاک علیہ السلام کے وقفاً جو ہے وہ
حاضری دی اور اجازت چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی تشریف لائے، مشہور واقعات ہیں۔ آپ وہاں سے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ مکہ شریف کی میں آمد کا جب کوفہ میں علم ہوا لوگوں کو، تو انہوں نے کافی دفعہ خط بھیجے، لیکن آپ نے ان کے خطوں کا جواب نہیں دیا، اور کچھ صحابہ کرام نے، آپ کے رفقا نے مشورہ دیا کہ حضور یہ پہلے آپ کے والد گرامی جناب حیدر کرار علیہ السلام اور جناب امام حسن علیہ السلام ان کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں، کوفہ والے وفا نہیں کرتے۔ آپ ان کے مشاورت سن کے آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن جب خطوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی کہ سینکڑوں خط آنے لگے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ٹوکریاں بھرنے لگ گئی، اتنے خط آئے کوفہ سے۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ جس کی حکومت کی حمایت نہیں کرتے، جس ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، ہم کس طرح کر لیں؟ اور آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی کمان میں، آپ کی قیادت میں لڑیں گے اور اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ہم جو ہے وہ۔ تو آپ نے پھر اس وقت جواباً خط بھیجا، جب بہت زیادہ فورس کیا گیا آپ کو، تو آپ نے ان کی طرف خط بھیجا کہ دیکھیں پہلے حالات جو دیکھے ہیں ہم نے، کوفہ والوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ کی ہیں غداریاں، تو ان کی وہ حالات ہمارے سامنے، اب حالات کیسے ہیں، ان حالات کی تصدیق کے لیے میں اپنے چچا زاد کو بھیجتا ہوں، اور وہ ایک بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ جا کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ لوگوں کا رجحان رویہ کیسا ہے، آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اگر اچھی رپورٹ دیتے ہیں، وہ ہمیں حالات سازگار ہونے کی خبر دیں گے، تو میں انشاءاللہ کوفہ آ جاؤں گا۔ یہ پس منظر تھا۔ میں آپ کی طرف بڑھوں گا ابھی۔ علامہ صاحب نے جو بات کی کہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے کے گئے جناب امام علی مقام، ایک شاعر نے اس کی ترجمانی کچھ یوں کی کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ اس حوالے سے آپ کوئی منقبت یا کوئی کلام پیش کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے سماعتوں کی نظر؟ جی میں تشنگی بڑھنے لگی، یاد آ رہی ہے کربلا، تشنگی بڑھنے لگی، یاد آ رہی ہے کربلا، روبرو ہے پھر میرے وہ کرب ابن مرتضیٰ، روبرو ہے پھر میرے وہ کرب ابن مرتضیٰ، اور وارث ختم الرسل نے جب کیا ترک وطن، یہ کیفیت آ گئی۔ وارث ختم الرسل نے جب کیا ترک وطن، تب امام دین کو یاد آ رہے تھے مصطفیٰ، تب امام دین کو یاد آ رہے تھے، تب امام دین کو یاد آ رہے تھے مصطفیٰ، اور باندھ کر رختے سفر نانا کا روزہ چھوڑ کر، باندھ کر رختے سفر نانا کا روزہ چھوڑ کر، ہو گئے گھر سے روانہ آج سب اہل رضا، کیا بات، ہو گئے گھر سے روانہ آج سب اہل رضا، اور نار سے جنت کا رستہ جس گھڑی آیا نظر، علامہ صاحب، واہ واہ، نار سے جنت کا رستہ جس گھڑی آیا نظر، یا حسین ابن علی لبیک ہر کہنے لگا، واہ واہ واہ، نار سے جنت کا رستہ جس گھڑی آیا نظر، یا حسین ابن علی لبیک ہر کہنے لگا، اور دیکھ کر شیر خدا کے لال کی للکار کو، اللہ اللہ، دیکھ کر شیر خدا کے لال کی للکار کو، بھاگتے تھے پھینک کر تیگ و تبر سب برملا، بھاگتے تھے پھینک کر تیگ و تبر سب برملا، اور پھول سے نازک علی اصغر کو برچھی آ لگی، پھول سے نازک علی اصغر کو برچھی آ لگی، نالا زن نوحہ کناں ہے ساکن عرش علا، پھول سے نازک علی اصغر کو برچھی آ لگی، نالا زن نوحہ کناں ہے ساکن عرش علا، اور اشک آنکھوں میں لیے ذیشان کربل کو چلو، اشک آنکھوں میں لیے ذیشان کربل کو چلو،
آخری دیدار ہے یہ سیدہ کے لال کا، اللہ آخری دیدار آخری دیدار ہے یہ سیدہ کے لال کا، تشنگی بڑھنے لگی یاد آ رہی ہے کربلا، روبرو ہے پھر میرے وہ کرب ابن مرتضی۔ ماشاء اللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے جی، اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ آپ نے اس اپنی منقبت کے اندر جو آپ نے امام علی مقام اور خصوصاً کربلا معلیٰ کے حوالے سے پیش کی ہے، اس میں آپ نے جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے ایک شعر کہا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اسی تناظر میں ایک شعر ہے کہ علم سے مشک جدا تھی نہ حر سے دور حسین، واہ واہ واہ، علم سے مشک جدا تھی نہ حر سے دور حسین، یہیں سے سلسلے اہل وفا وفا کے چلے، واہ واہ واہ، یہیں سے سلسلے اہل وفا وفا کے چلے۔ جی ناظرین، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ منقبت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زہراب قادری۔ میں التماس گزار ہوں کہ آپ امام علی مقام کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں۔ آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجا پانی، آگ سی دل میں آنسوں کی غم شبیر میں بدلی صورت، آنسوں کی غم شبیر میں بدلی صورت، بن گیا آنکھوں میں طوفان جو عمدہ پانی، بن گیا آنکھوں میں طوفان جو عمدہ پانی، اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یزیدی لشکر، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، جس نے پی ہو میں تسلیم و رضا روز ازل، جس نے پی ہو میں تسلیم
مرزا روز ازل اس کی دانست میں کیا چیز ہے دریا پانی اس کی دانست میں کیا چیز ہے دریا پانی غیر کے حیرت تانصیر اہل ستم کا جمگٹ گئے کہ حیرت تانصیر اہل ستم کا جمگٹ تیغ اکبر نے وہ میدان میں دکھایا پانی تیغ اکبر نے وہ میدان میں دکھایا پانی آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محمد زوراب قادری. آگ سی لگی دل میں آنکھ سے چھلکا پانی، سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خوبصورت کلام. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان تھے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قیمتی وقت دیا. اللہ کریم ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے چینل کو سپورٹ کیا. انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ 10 محرم الحرام تک جاری رہے گا انشاءاللہ. داستان کربلا کے حوالے سے آج ابتدائی طور پر یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور اس میں آپ ناظرین تک ہمارے جو مہمان حضرات ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں پہنچائی. آپ نے مناقب سنی، اس کے علاوہ آیات بینات کی تلاوت آپ نے سنی. آج جناب امام حسین علیہ السلام کا جو کوفہ کی طرف بھیجا گیا خط ہے وہاں تک یہ تذکرہ آپ تک پیش کیا گیا. انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں یہیں سے ہم اپنا یہ جو پروگرام ہے اس کا آغاز کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس نشست میں عالم اسلام کے معروف ثناخواں حضرات، علماء کرام اور قراء حضرات موجود ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اس پروگرام کو دیکھیے، سپورٹ کیجیے تاکہ آپ کو کربلا معلیٰ کے حوالے سے دیگر مزید معلومات میسر آ سکے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے این ٹی وی.